السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی دعاؤں کے طالب ہم سب ایک دوسرے سے۔ جی آج بات کرتے ہیں باغبانی کی، پھولوں کی، پودوں کی، گارڈننگ کی، فطرت، قدرت، نیچر کے قریب رہنے کے فوائد، انسان کو کس طریقے سے سکون دیتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، اس کے ذہنی تناؤ کم کرتے ہیں، اس کے اندر ایک جینے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو بہار کا موسم اس کی آمد ہے، اور اس سے پہلے یہ بارشوں کا سلسلہ اتنا نہیں ہوا اس دفعہ سردیوں میں، لیکن سردی ابھی چل رہی ہے، اس طریقے کی نہیں، تو پھولوں کی نمود و نمائی سے لے کے پتے پودے سب متاثر ہوتے ہیں اگر ہر موسم کی بارش، برسات، دھوپ اور ہر چیز اس کے وقت پہ صحیح طریقے سے فطرتی نظام کے ساتھ نہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نا، یہ جو جدید دنیا ہے، ماڈرن گیجٹس ہیں، سیل فونز ہو گئے، لیپ ٹاپس ہو گئے، اسمارٹ ٹی وی ہو گئے، چیٹس میں بزی ہو گئے اور بہت ساری ایسی چیزیں، ہم لوگ ٹی وی پہ ویڈیوز میں تو ہم منظر دیکھ لیتے ہیں، ہم پودوں کو، پھولوں کو، پہاڑوں، ندیوں، نالوں کو دیکھ کے خوش ہو لیتے ہیں، دوسروں کے ٹریول ویلاگس کو انجوائے کر لیتے ہیں۔ خود سے ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی فطرت کے نظاروں کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں پھولوں سے، پودوں سے، سبزیوں پھل۔ ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی زمین ہو چاہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ پھول اگا سکتے ہیں موسم کے، ہم سدا بہار پودے لگا سکتے ہیں، ہم خوشگوار قسم کے ہمیں تناور درخت لگانے چاہیے جو کہ سایہ دار بھی ہوں، پھلدار بھی ہوں، ان میں مختلف ہونے چاہیے، جیسے پرانے وقتوں میں ہمارے بزرگوں نے لگائے، جن کے سائے ہیں، جن کے پھل ہم اب کھا رہے ہیں۔ ہمارے شہروں کی آبادیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بہت سی زرعی زمین کو ہڑپ لیا، اور اب لاہور شہر کو دیکھ لیجئے، کراچی، اسلام آباد، کوئی بھی فیصل آباد، کوئی بھی بڑا شہر، حد نظر جہاں پہ کبھی جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بھی بات ہے، تو حد نظر کے کھیت نظر آیا کرتے تھے، درخت، پودے۔ لاہور شہر کی مین جو کینال ہے، جو نہر ہے، جو بیچ میں سے گزرتی ہے، جس کو لاہور شہر کا دل بھی کہا جاتا ہے، کبھی یہ جوہر ٹاؤن بھی آباد نہیں تھا، تو یہ پنجاب یونیورسٹی اور علامہ اقبال میڈیکل کالجوں کے بعد میں بنا تھا۔ اس کے بعد آگے اس کی حدود ختم ہو جاتی تھی شہر کی، آگے سب کھیت تھے، کھلیان تھے، اور لوگ شام کے ٹائم جانے سے کتراتے تھے کہ یہ اندھیرا ہے، ویرانہ ہے۔ آج دیکھیے تو کہاں پہ وہ ساری نہر گزر کے، سارا ملتان روڈ گزر کے، کہاں تک بحریہ ٹاؤن وغیرہ اور نیو لاہور سٹی کہاں ہے۔ لاہور پھیلتے پھیلتے رائے ونڈ کے ساتھ مل گیا، رائے ونڈ روڈ پہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز اور سب وہ ہو گیا، فیروز پور روڈ قصور تک پھیل گئی۔ اسی طرح ڈیفینس ڈی ایچ اے نے کیا کہتے ہیں وہ واہگہ بارڈر تک پہنچا دیا، شیخ پورہ کی سائڈ پہ ہر طرف آبادی پھیل گئی۔ میں لاہور کا رہائشی ہوں، اس لیے لاہور کے حوالے سے زیادہ بتا رہا ہوں۔ اس نے کیا نقصان کیا کہ ایک تو درختوں کی بہت شدت سے کٹائی ہوئی ہے، کیونکہ ٹریفک کا لوڈ بہت بڑھ گیا، آمد و رفت بڑھ گئی، آبادی بڑھ گئی، تو سڑکیں چوڑی ہوئیں، انڈر پاسز، برجز، فلائی اوورز وغیرہ بننے کی وجہ سے، نئی شاہراہیں بننے کی وجہ سے بہت درخت کٹے، بہت سے کھیت ختم ہو گئے۔ وہ سبزیاں، پھل وغیرہ جو لاہور کے ارد گرد اگا کرتے تھے، اس کی خاصیت تھی، وہ اپنی کہیں دور سے آتے ہیں تو مہنگے بھی آتے ہیں اور مرجھائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تازگی سے محروم ہیں۔ اور ہم لوگ ہر بڑے شہر کی طرح ہم لوگ بھی فطرت کے نظاروں سے اور خوشگوار آب و ہوا سے، جس کے لیے لاہور شہر مشہور تھا اپنی آب و ہوا کے لیے، وہ پولیوٹیڈ، جس کو سب آلودہ ترین شہر پاکستان کا قرار دے دیا گیا لاہور کو، جو کہ حیران کن بات ہے۔ اور ہر طرف گرد و غبار، دھواں، اسموگ، فوگ وغیرہ، اور جو ہے ایک عجیب قسم کی بیماریاں، وائرسز ہیں، جان نہیں چھوڑتے، ہر موسم میں 20 بیماریاں آتی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس بھی اپنے ساتھ ماڈرن اور جدید دور لے کے آ رہا ہے۔ یہ سارے گیجٹس، یہ ساری چیٹس، یہ سارے سوشل میڈیا، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ زیادہ بہتر کر رہے ہیں، یقیناً، لیکن ساتھ میں ہمارے اندر اتنا زیادہ ہم بے چینی، اضطراب اور گھٹن پیدا کر رہا ہے۔ میڈیا ہمارا صرف ڈپریشن دکھاتا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم خوشگواریت، خوشی اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی فیملی ٹائم کو بڑھائیں، کوالٹی ٹائم، کوانٹیٹی ٹائم نہیں۔
جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کو آسانی دیں، اپنے ہی پہلے گھر سے شروع کریں، دیکھیں کہ کون کس آزمائش سے گزر رہا ہے، کس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کو بادلوں پھولوں نظاروں کی، اچھے دنوں کی اور اچھی باتیں اس سے کریں، نہ کہ ہم اس کے ڈپریشن میں، اس کے سٹریس میں، اس کی الجھنوں میں اضافہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم پھل پھول پودے اور روشنیوں کو ہم ابھی بھی انجوائے کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پارکس بھی ہیں ہمارے ارد گرد، گھروں میں ہم چاہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے بوٹے، ہمارے پاس اگر لان بڑے نہیں ہیں تو جتنی سا قطع زمین مٹی پہ ہم گھاس اگا سکتے ہیں، ہم کیاریاں بنا کے پھول لگا سکتے ہیں، ہم پودے لگا سکتے ہیں، پھلدار بھی پھولدار بھی، سدا بہار سب سرسبز پودے، گملے رکھ سکتے ہیں جن میں ہم مختلف طرح کے آرائشی پودے لگا سکتے ہیں، ان کی کانٹ چھانٹ، ان کی گوڈی کرنا، ان کو پانی دینا، ان کو بہترین طریقے سے ان کی نگہداشت کرنا، اور ان کو یقین مانیے آپ روز پانی دینا شروع کر دیں اپنے ارد گرد پودوں کو، اپنے باہر گلی میں موجود گرین بیلٹس کے اوپر پودوں کو، آپ کو سکون ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑی قدرت نے تھیراپی رکھی ہے۔ یہ اس کے لیے کسی کونسلر کے پاس جا کے ہزاروں روپے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قدرت ہمیں دے رہی ہے منظر۔ ہمیں فطرت کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو زیادہ پرسکون کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو پودے ہیں ان کی صحیح نشو و نما ہو رہی ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گلدانوں میں، گملوں میں، جو بھی برتن ہمیں ملے، ہم پلاسٹک کی بوتلیں ان کو کاٹ کے ان کے اندر پانی ڈال کے ہم اس میں منی پلانٹ اور دیگر اس طرح کے پودے جو کہ جڑ پکڑ سکیں اور اگ جاتے ہیں، وہ ہم انڈور بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس سے ایک آکسیجن کی کمی ختم ہوگی، جو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم سکون عافیت میں رہیں گے اور ہمارا ایک دھیان بٹا رہے گا۔ ہر وقت جو ہم ملکی حالات، معاشی بحران اور کل کیا ہوگا، کمانا کھانا، یہ سب زندگی کا حصہ ہے یہ بالکل، لیکن اس سے ہٹ کے ہم اپنے لیے اچھا اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے اچھا سوچ سکیں گے۔ اور یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی ہمیں کہیں نہیں لے کے جا رہا، بجائے سے کہ اس کو بڑی ہی پلان کے ساتھ ہماری ذہنوں میں، ہماری سوچ میں، ہماری زندگیوں میں انڈیلا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں ایک بہت ڈپریسڈ اور پشمردہ قوم بنایا جا رہا ہے جو نا امید بھی ہو جائے اور جو اپنی ترقی اور کامیابی کے لیے جستجو نہ کرے۔ تو آئیے ہم مل کے اس سے آغاز کرتے ہیں آج سے، اور ہم اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے اس نوٹ پہ ہم گارڈننگ آج سے شروع کرتے ہیں، نیچر کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔